خبر میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قادر، میرے کو ہوسٹ میں شاید سب کچھ رن ڈاؤن اور مہمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ جنگ پھر بھڑک اٹھی ہے اور تابڑ توڑ حملے دونوں جانب سے ہو رہے ہیں۔ 85 سائٹس پر حملے کیے امریکہ نے، 85 سائٹس پہ ایران نے بھی حملے کر دیے ہیں، اور 111 ٹرمپ کے بقول جو اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، بقول اس کے وہاں وہ حملے روکے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، نیٹو اور عرب ممالک کیا ٹرمپ کا ساتھ دیں گے؟ اس کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے بھی ایک خدشہ پایا جاتا ہے اس پہ، اور روس اور چین کا کیا کردار ہوگا اس میں بات کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی، پاکستان، افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی اوکھلی جھیل جو اس کی معیشت ہے، اس کی برآمدات $30 بلین سے آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر جناب رضا محمد صاحب، تھینک مچ ڈاکٹر صاحب۔ جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ساجد حبیب صاحب، میں خبریں شیئر کرتا ہوں اور پھر اس کا پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج 2 خبریں آئیں، ایک تو پینٹاگون میں پیسے ختم ہو گئے ہیں، $67 بلین کی سپلیمنٹل فنڈ یا بجٹ مانگا ہے انہوں نے، اور بہت سے آپریشنز بند ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو آج ایک سروے بھی آیا ہے، 57% امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب گراسری خریدنے کے قابل نہیں رہے، اور اس میں آن دی ٹاپ آف اٹ اس نے دوبارہ حملہ کر دیا اور اب کہہ یہ رہے ہیں کہ اب اس کے پاس آپشنز نہیں ہیں، وہ پھنس گیا ہے، یا امپورٹنٹ رینج ہے اس کی، یا وہ ایک ریلیگیٹڈ سٹیٹس جو ہے سپر پاور کا، اس سے ریکنسائل نہیں کر پا رہا۔ یہ کیسے ٹریگر ہوا اور یہ کیسے انفولڈ اور پلے آؤٹ کرے گا؟ ساجد حبیب صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی اور جنرل صاحب کو بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پہل کس نے کی ہے۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کینڈیڈ اوپینین تو تبھی بنتا ہے جب ہم دیکھیں کہ پہل کس نے کی ہے۔ ابھی تک کی جو تمام اطلاعات ہیں اس میں پہل کی ہے ایران نے۔ تو میں تو پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جناب سپوائلرز کی کمی کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اسرائیل ایز اے سپوائلر بیٹھا ہوا ہے، اگر ٹرمپ کی اپنی سٹیٹمنٹس یا اس کی اپنی جو ایک برین ویوز آتی ہیں وہ ایک سپوائلر ہیں، تو IRGC کے اندر بھی بڑے سپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ قطر کے LNG کے شپ کے اوپر حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ قطر وہ ملک ہے جس نے تھک آف دا وار میں کھل کے کہا تھا کہ ہم نے ایران کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ پھر اس نے آخری لمحات میں پاکستان سے مل کے جب جو میڈیشن کرا رہے تھے MOU کے لیے، اس میں بڑا سرگرم رول اس نے ادا کیا۔ دوسرا سعودی عرب کے ٹینکر کے اوپر حملہ کیا۔ تو ہارڈ لائنر جو ہے یہ سپوائلرز، ان کی کمی کوئی نہیں ہے۔ ان کی جو باقی جو ان کی قیادت ہے ایران کی، وہ بڑی بہتر ہے۔ ان کے صدر ہو گئے، ان کے دوسرے جو 1-2 نیگوشیٹرز ہیں، لیکن IRGC اتنی ہی سپوائلر ہے جتنی میرے حساب سے اسرائیل یا کوئی اور طاقت ہے یا موساد ہے۔ تو اس میں مجھے بتائیے کہ اب قطر کس منہ سے میڈیشن کرائے گا جب اس نے کھل کر کہا ہے کہ یہ سراسر جارحیت ہے قطر کے خلاف۔ سعودی عرب ابھی تک خاموش ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے نیٹو کی بات کی تو سارے نیٹو نے کل کنڈیم کیا ہے ایران کے اس حملے کو جو اس نے کیا ہے۔ تو جہاں تک ٹرمپ کی بات ہے، اس نے تو کہا ہے کہ میرے حساب سے تو سیز فائر از اوور۔ میں نہیں سمجھتا کہ پھر ایک فل سکیل وار اس طرح کی شروع ہوگی، لیکن یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ان کی انٹینسٹی کبھی لو، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی یہ ہوتی رہے گی۔ اور ضروری امر اس کا ہے کہ ایران کو بھی چاہیے کہ بھائی جب آپ کا کانفیڈنس اوور کانفیڈنس میں اور اوور کانفیڈنس تکبر میں بدل جائے تو پھر حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ایسٹیمیٹ کرنا، میں بھی آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ جو امریکہ کا خرچہ ہونا تھا کوئی 168 بلین کا، اب ان کی جو نیکسٹ ان کی جو ریکوائرمنٹ آئی ہے وہ ٹریلینز میں چلی گئی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ان چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ امریکہ از اے سپر پاور، اس کو کلیپس ہونے میں بھی 50 سال لگ سکتے ہیں، ملیٹریلی ہو یا اکنامیکلی ہو۔ اٹس ناٹ اے سوویت یونین ایک ڈفرینٹ چیز تھی۔ تو یہ میرے خیال میں یہ زوم ایران کو بھی اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ میں ایز اے پاکستانی ہرٹ فیل کرتا ہوں کہ پاکستان نے اتنی محنت کر کے یہ ساری جنگ رکوائی ان کے، جن میں ان کی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور قطر نے اس کے بعد ساتھ دیا۔ سعودی عرب نے ایک طرح سے ہمارے ساتھ جوائن کر کے ایک اشارہ دیا کہ ہم آہستہ آہستہ امریکہ کی بجائے اپنے مسلمان ایک بھائی کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ تو آئی تھنک اس کے جواب میں امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا ہے۔ اب پہلی دفعہ جو پوری جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، کم از کم انہوں نے ڈپلومیٹکلی، پورے نیٹو نے اس وقت کہا ہے کہ جو ایران نے کیا غلط کیا، اور جو امریکہ نے کیا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔
ابھی وہ ایک ڈپلومیٹک پریشر سے ہی چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. ٹرمپ از ویری ہیپی, ان کی میٹنگ بڑی اچھی ہوئی ہے, اور کل کو ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑے, بیکاز آبنائے ہرمز سے بڑے ملکوں کا معاشی ان کا جو ہے معاشیات ان کی کنیکٹڈ ہے. یس, ایشین کنٹریز کی زیادہ ہیں, ساؤتھ گلوبل ساؤتھ کی زیادہ ہیں, لیکن بہت سے دوسرے کنٹریز ہیں جن کی ہیں. تو آئی تھنک یہ ایران ایسی حرکتیں کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ ریسٹرین کرے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک ہلکے پھلکے کم از کم اسرائیل امریکہ میں نہیں تو ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ میں تھوڑے سے کریکس آئے ہیں. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ایران کی طرف جھکاؤ, اپنا امریکہ کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں. تو میرے خیال میں یہ گیم سپوائلر ہے جو یہ 3 ٹینکر کو اچھا نشانہ اسی بنائے بات گا. کو میں جنرل صاحب آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. جنرل ایک تو صاحب یہ میں آپ کی ورژن طرف آتا ہوں اور اسی بات کو جو ایئر مارشل صاحب نے ابھی بات کی ہے اس کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا معاہدہ ہو گیا اور ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے, جنگ بندی ہو گئی اور تیل کی تجارت بھی شروع ہو گئی, وہاں سے ٹینکر گزرنا شروع ہو گئے. کل سے اچانک جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے. 85 حملے کیے ہیں امریکہ نے اور ایران نے بھی 85 کا ہی جواب دیا ہے. اور آج بھی ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج رات جو ہے وہ حملہ ہوگا. اگر آج رات حملہ ہوتا ہے تو ایرانی جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں. آج اگر حملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جتنے حملے ہوئے تھے وہ بھی جو ہے وہ سیولینز پر کیے گئے تھے. اور جو اسرائیلی ہیں وہ ان کی فوج وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی حکم کا انتظار ہیں. اگر ہم امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ بھی حملہ کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ فل فلیج وار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ اگر سیولینز پر حملہ ہو جاتا ہے یا اسرائیلی شرارت کر دیتا ہے, وہ سیولینز پر حملہ کر دیتا ہے جو کہ سڑکوں پر ہیں, تو پھر تو پورا خطہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے. سر تو نیٹو جو کہ جائز قرار دے رہا ہے اس کو, اور امریکہ اگر اس کا فریق ہوگا تو پھر نیٹو بھی کیا ساتھ دے گا؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے سوال کے لیے, اور آپ کے لیے قائد صاحب اور ساجد حبیب صاحب کے لیے بہت السلام علیکم, اور ویورز کے لیے وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ پوچھا کہ کیا یہ فل فلیجڈ وار جو ہے اس میں یہ جا سکتا ہے کہ نہیں. میرے خیال میں پاسبلٹی یہ ہے کہ فل فلیجڈ وار ابھی ہوگی نہیں. امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی تو آئی ہے, آج ٹرمپ صاحب نے دھمکی دی ہے کہ آج رات بہت بڑا حملہ جو ہے وہ ایران پہ ہو سکتا ہے. لیکن میں سوچ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک بیچ میں شامل ہیں انکلوڈنگ پاکستان, قطر, جو چاہتے ہیں کہ یہ پیس قائم رہے. ابھی آتے ہیں اس طرف کہ یہ انیشیشن کیسے ہوئی. ساجد حبیب صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ انیشیشن جو ہے اس میں ایران کی طرف سے ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ MOU ہوا تھا آپ لوگ ہم لوگ سبھی یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا احتیاط سے اس کو لے کے آگے 60 دن تک چلنا ہوگا تاکہ یہ کانکریٹ جو ہے ایگریمنٹ کی شکل لے لے. لیکن جو ایشو ہے وہ بیسک چل رہا ہے اس وقت جی آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول کا, اور ہم لوگ اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن کر چکے ہیں. جہاں تک آبنائے ہرمز کا تعلق ہے وہ انٹرنیشنل واٹرز میں آتا ہے, اور جو انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی کنٹری جو ہے نا وہ یونیلیٹرلی کنٹرول نہیں کر سکتی یا کہہ سکتی کہ جی ہمارا کنٹرول ہے. تو ابھی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو سٹرائک کرنا جو ایران کی طرف سے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہول لیڈرشپ جو ہے اس کا ڈیسیجن نہیں ہے. یہ نچلے لیول پہ IRGC یا ان کے لوگوں نے یہ کام کیا جو کہ میرے خیال میں اس وقت یہ مناسب نہیں ہے. ہاں وہ کیوں کی ہے یہ ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی کمپلیکس سچویشن, کمپلیکیٹڈ سی ہے. جب انہوں نے امام خمینی صاحب کا جنازہ اٹھایا ہے اور اس کے ساتھ جب نعرے لگے ہیں, جو ریڈ فلیگز جو ہیں وہ لہرائے گئے ہیں بدلے کے, اور بات ہوئی ہے بدلے کی, تو میرا خیال ہے وہ جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو اپیز کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے. یہ جو اس وقت سچویشن ہے ٹینوس, اس میں دونوں سائڈیں جو ہے دونوں فریق, کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا ایران ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بھی انٹرنیشنل آڈینس کو بھی امپریس کرنے کے جی کہ ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ویئر دونوں جو ہے اس وقت ڈومینیٹ ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا. اٹ از کائنڈ آف ایکشن ریئیکشن کی بات چل رہی ہے, اور میرے خیال میں یہ ختم ہو جانی چاہیے, ختم کرنی چاہیے, اور شاید ختم بھی ہو جائے گی. نہیں یعنی یو تھنک کہ یہ ایک آئسولیٹڈ ہوگا ایونٹ. جلد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, مگر میرا ایک سوال ہے دونوں سے میں باری باری پوچھوں گا کہ وہ جو یعنی مصلحت کا تقاضا تو یہی جو ساجد حبیب صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جو MOU میں یہ طے تھا کہ آبنائے ہرموز پر کنٹرول ایران کا ہوگا, تو پھر کیا یہ اسے بھی ہم وائلیشن نہ سمجھیں
کہ اگر وہ ان سے یا تو پھر اس وقت یہ طے نہ کرتے, ایم او یو سائن ہی نہ کرتا امریکہ بہادر کہ نہیں جی یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو وہ جو 14 پوائنٹس تھے ان میں ساجد حبیب صاحب یہ شامل تھا کہ بھئی وی ول کنٹرول اٹ, تو وہاں تو انہوں نے ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا. اور اب یہ ایرانی کہتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے, اور یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ یہی ان کا پریشر پوائنٹ ہے جہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ کامیابی ملی. ساجد حبیب صاحب کامیابی ملی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او ای میں تھا اس میں یہ نہیں تھا کہ جو دیکھیں ٹیرف کے اوپر تو بالکل نہ ہوئی تھی کہ ٹیرف نہیں لے جائے گا. میکسیمم جو بات ہوئی تھی کہ جو وہ ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے اگر کسی کو سیف روٹ دینے کے لیے تو اس کے وہ چارجز لیں گے. ٹیرف کی بات نہیں ہوئی تھی. ٹیرف کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو, جو میں نے کم از کم پڑھے ہیں میڈیا کے اوپر اب تک دیکھے اس میں ٹیرف کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن مجھے بتائیے کہ باقی سب چھوڑیے, قطر کے جہاز کو, سعودی عرب کے جہاز کو, کیا چین کا جہاز گزرے تو اس کو بھی یہ ہٹ کریں گے؟ تو مائی پوائنٹ از کہ یہ ٹیرف کے اوپر بالکل بات نہیں ہوئی تھی. ٹیرف کے اوپر کسی ملک نے دنیا میں ایگری نہیں کیا تھا بشمول عمان کے, جس کے ساتھ بڑے کلیئر انہوں نے بیٹھ کے بات کرنے کی, آخر دن تک بات کی, اور عمان نے کہا کہ ٹیرف اس کے اوپر نہیں ہوگا, میں اس میں شامل نہیں ہوگا. تو آئی تھنک اگر آپ کسی کو نیویگیشنل سروسز دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کوئی شپ مانگتا ہے اور وہ کچھ ان کو دے بھی رہے تھے تو دیٹ از اوکے. لیکن آ کے اسٹریٹ اوے فائر کرنا قطر کے اور سعودی عرب کے ٹینکرز کے اوپر, آئی تھنک یہ تو اپنے دوستوں جو آپ کا بھلا کر رہے تھے آپ ان کو اپنے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو کیا فائدہ ہوا ان کو پھر جو ان کو یہی اپنا بات جو ہے آئل میں ایکسپورٹ دوبارہ کی آپ کے اجازت سامنے دی تھی رکھتا وہ ہوں بھی تاکہ ختم ہو گئی. رہنمائی کریں. قطر ہے, سعودی عرب ہے, کویت ہے, بحرین ہے. جب یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی, ایم او یو ہوا, تو اس وقت اعتماد کی فضا جو ہے وہ بننے لگی اور یہ ملک جو ہیں وہ ایران کی طرف آنے لگے. قطر نے تو ثالثی کی, سعودی عرب نے باقاعدہ اپنا وفد بھیجا, باقاعدہ طور پر ان کے جو ہے وہ سفارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے. حج کے دوران بھی یہ چیز مناظر سامنے آئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملنا گلنا شروع ہو گیا. کیا اب جو ہے وہ اعتماد کی فضا خراب ہوتی ہے یا کوئی وار کی صورت بنتی ہے تو یہ جو خلیجی ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, پھر تو ایران کا ساتھ تو نہیں دیں گے, تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اب یعنی ایران کا اور ان کا جو ہے وہ دوبارہ اعتماد کا فقدان زیادہ ہو جائے گا. جی سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ آپ نے جو بات کہی اعتماد کے فقدان کی وہ بالکل صحیح ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بات کہ جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں دشمنی کی بجائے کوآپریشن کی طرف جانا ہے, اینیموسٹی سے کوآپریشن کی طرف ٹرانزٹ کرنا ہے, کیونکہ سبھی نے دیکھ لیا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو سبھی ملکوں کا نقصان ہوتا ہے, اور خاص کر اکانومی کا. اور خواہ ایران ہو یا باقی گلف ممالک ہوں, ان سب کی اکانومی جو ہے وہ آئل بیسڈ ہے, اور جب اسٹریٹ آف ہرموز بند ہوتی ہے, آئل اوپر جاتا ہے, جو بھی ہوتا ہے اس کا فائدہ جو ہے انہی کو ہوگا جن کے پاس آئل کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. ان کو فائدہ نہیں ہوگا کہ جن کے ٹینکرز چل ہی نہیں سکتے. اگر اسٹریٹ آف ہرموز بند ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ایران کے ٹینکرز بھی بند ہو جائیں گے, اور اسی طرح باقی کنٹریز جو آبنائے ہرمز کو استعمال کر رہی ہیں یا اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کر رہی ہیں, ان کی بھی شپنگ جو ہے بند ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ تو انتہائی جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے. نمبر 2 جب ایم او یو کی ہم بات کرتے ہیں وہ ذرا بڑی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہوتا ہے وہ ایک بیس بنتی ہے ڈسکشن کی تاکہ وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے ایک کانکریٹ ایگریمنٹ میں. ایم او یو جو ہے ٹو این ایکسٹینٹ یہ ایک ڈپلومیٹیکلی بائنڈنگ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے, آگے لے کے چلنا ہے, تو تاکہ ایگریمنٹ ہو جائے. تو میرے خیال میں ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, خواہ ایران ہو, خواہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, باقی کنٹریز ہوں, کہ ایم او یو ہو گیا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو گیا, لیکن اس کو آگے ٹرانسلیٹ تو ہونے دیں ایک ایگریمنٹ میں, اور اس ٹرانسلیشن تک صبر اور حوصلے کے ساتھ مل جل کے کریں. اگر آپ کو یاد ہو تو بیچ میں یہ بھی آیا تھا کہ امریکہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم ایک جوائنٹ گروپ قائم کرتے ہیں ابنائے ہرمز کے اوپر, جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا جو فری شپنگ ہے اس کے اوپر, اور جس کو ایران نے ڈینائی کیا تھا کہ نہیں ہماری بات نہیں ہوئی. ہاؤ ایور ایک چیز کا جواب رہ گیا تھا کہ نیٹو کیا جنگ میں شامل ہوگی کہ نہیں. نیٹو نے سپورٹ تو کر دیا سٹانس جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, لیکن کیا وہ جنگ میں آ کے شامل ہوں گے ابھی تک وہ دکھتا نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ٹرمپ کا اعلان ہے وہ بھی شاید اس کو روک دیں کہ جنگ جو ہے آگے نہ بڑھے. بٹ یہ خطے کے ممالک جو ہیں ان کے لیے انتہائی اہم ہے کہ انہوں نے جو ساتھ دیا ایران کا, اور وہ جو انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہم نے امن کی بات کرنی ہے,
تو ان کی اس جو بات ہے، یہ ریکویسٹ ہے، ڈیسیشن ہے، اس کو آنر کرنا چاہیے۔ لاسٹ پوائنٹ، پاکستان کے لیے بھی ایک یہ بڑا ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہے کہ پاکستان بار بار کوشش کرتا ہے، امن کی طرف لے کے آتا ہے، اور پھر یہ جو ہے امن جو ہے بریک کر جاتا ہے۔ دونوں سائڈیں ٹرائی کر رہی ہیں کہ رنگ آف ایسکلیشن جو ہے اس کو ڈومینیٹ کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرانزٹ کریں گی ایسکلیشن کی طرف۔ اچھا نہیں، ساجد حبیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ شاید اسرائیل بھی اس میں شامل ہو جائے، لیکن ایک یعنی ہمیں اندازہ تو ہے کہ پچھلی جنگ اور مارکے کے دوران خاصا ڈپلیٹ ہوئے ہیں ان کے ڈیفنسز، ان کی بیٹریز اڑی ہیں، ان کے ریڈارز بھی اڑ گئے ہیں، تو کیا ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اور نقصان، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی دوبارہ نشانے پر آ سکتا ہے، تو یہ اگر تھوڑی بہت بھی ایسکلیشن ہوتی ہے تو ایک بار پھر کیا کوئی معاہدے کی صورت آپ کو نظر آتی ہے، یا پھر یہ ایک ان ایزی سی لڑائی جاری رہے گی، لڑائی کبھی امن اور امن ایک وقفہ ہوگا دو مارکوں کے درمیان؟ ساجد صاحب میرا خیال تو یہی ہے جناب کہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا، کبھی جھڑپ اسکرمش ہلکی ہوگی، کبھی زیادہ انٹینسٹی کی ہوگی، اور جس طرح ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج رات کو پھر حملہ ہم اسٹرائکس کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ کی شاید یہ بھی رات کو کہے کہ اب ہم نہیں کر رہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جہاں تک یو اے ای کی بات ہے، دیکھیے اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ اگر خلیجی ملکوں میں کوئی ایک ملک چاہتا تھا کہ جنگ نہ رکے اور امریکہ اسرائیل ایران کے اوپر حملے کرتے رہے، وہ یو اے ای تھا، اور اس کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات میں ایک طرح سے وہ جو پیسے مانگے ہم نے واپس دیے، ایک تلخی سی آئی اس کے اوپر، وہ بالکل یو اے شوڈ بی ویری ہیپی ان دیٹ کیس۔ یو اے کہے گا دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ثابت ہوا، قطر واز رانگ، سعودی عرب واز رانگ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فل سکیل جنگ صاحب نے کہا وہ نہیں ہوگی، کیونکہ نقصانات ہر طرف ہوئے ہیں، لیکن میں پھر کہوں کہ ملیٹریلی ایران کا یہ زیوم کر لینا کہ اس نے اسرائیل کو اور امریکہ کو ملیٹریلی ویک کر دیا کہ وہ اٹیک نہیں کر سکتے، دس از اے ویری سیریس مسکنسیپشن، اس میں اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ امریکہ کے لیے ملٹیپل پریشر تھے، ڈومیسٹک پریشر، اس کے جو آگے الیکشن آنے ان کے پریشر، خطے کے پریشر، کیونکہ یہ سب ممالک ریٹیلیٹ ان کے اوپر ہو رہا تھا، تو ان سب سٹیٹس کا جہاں پہ لیکن ساجد امریکہ حبیب کہتے ہیں صاحب، ان آپ کا نے ایک پریشر بات تھا۔ کی تھی اوور کانفیڈنس کی، سر آپ نے جو بات کی تھی اوور کانفیڈنس کی کہ ان کو اوور کانفیڈنس ہے، کیا واقعتاً ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ ایران کے پاس ہو سکتا ہے، ابھی بھی موجود ہے، جو کہ سرپرائز کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہم بالکل مقابلہ کر سکتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ہمارے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے، یا اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جنگ کی، تو اس صورت میں کہ وہ ٹینکروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کو مرضی چاہے نشانہ بنا رہے ہیں، پھر بھی چین اور روس جو ہے وہ ساتھ دے گا امریکہ کا، ایران کا؟ دیکھیں چائنا نے بڑی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے ان حملوں میں ان وائلیشنز کو اس نے ایک اوپنلی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے مذمت کی اس نے وائلیشنز کی، اس نے صرف یہ نہیں کہا، ہاں اس کا بالکل جھکاؤ ایران کی طرف ہے، اس کا انٹرسٹ یہاں پہ ہے، جیسے پاکستان کا انٹرسٹ چائنا کے ساتھ ہے اور چین کا اسی طرح ایران کے ساتھ ہے، لیکن کب تک؟ آپ نے اب دیکھا نا کہ چائنا کی پالیسی ہے کہ کسی ملٹری کانفلکٹ میں وہ نہیں پڑے گا، تو اگر ایک جنگ زیادہ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اس کو انڈر ہینڈ تو سپورٹ کرے گا، لیکن آؤٹ رائٹ سپورٹ اس کے لیے نہیں کرے گا۔ اس کی کوشش بھی ہوگی کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ سلسلہ جو ابھی 60 دن کا ہوئی ہے، اس بات کو، اس ایم او یو، ابھی تو جس کو کہتے ہیں نا ابھی تو بات پکی ہوئی ہے، شادی تو ابھی ہونی ہے، تو یہ تو بات پکی ہوئی ہے، آگے معاملہ طے ہونے، ایران کو تھوڑا حوصلے سے کام لینا چاہیے، ورنہ وہ اپنے اتحادی یا اس کے جو ویل وشرز ریجن میں ہیں، لیکن وہ ایک یہ بھی ہے نا ساجد حبیب صاحب کہ دلہن منڈپ سے بھاگ جاتی ہے ہر بار، لیکن جنرل صاحب کیا لمیٹڈ وار جو ہے وہ تو چائنا کے حق میں ہے کہ وہ چاہتا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ امریکن امپیریلزم ڈکلائن پہ ہے، اس کی معیشت کے فگر ہمارے سامنے ہیں، اور ظاہر اور یہ بھی ساجد حبیب صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اوور نائٹ تو کچھ نہیں ہو رہا، بٹ سٹل بڑا لاگر سامراج ہے اور ڈیلی لاگر ہو رہا ہے اس کی معیشت، تو وہ اس کو بلیڈ کرواتا رہے گا چھوٹی موٹی، یہ تو چائنا کے حق میں نہیں ہے جنرل صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی آپ کا جو یہ اسیسمنٹ ہے کہ امریکن ڈکلائن جو ہے، یا امریکہ کا جتنا بھی نقصان ہوتا ہے، ویدر اٹ از پولیٹیکل نقصان ہے، خواہ ان کے امپریشن کا نقصان ہے پوری دنیا میں ایز اے سپر پاور، یا ان کا ملٹری نقصان ہے، یا ڈپلیشن آف دیئر ریسورسز ہے، ظاہر ہے یہ رشیا اور چائنا دونوں کو سوٹ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ تو وہ ایکٹیولی بہت زیادہ شامل ہیں، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ آگے بڑھ کے پیس کے لیے آ رہے ہیں۔
وہ جو کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کا دشمن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو غلطی کرنے دیں، تو وہ تو اس طرح کی سچویشن ہے. ہاؤ ایور اگر دیکھا جائے تو چائنا جو ہے اس کے لیے یہ ڈبل ایجڈ ویپن ہے. ڈبل ایجڈ کس طرح ہے کہ اگر چائنیز جو ضروریات ہیں، پہلے بھی ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ چائنا کی جو ضرورت ہے آئل کی وہ کافی زیادہ ہے، اور سب سے بڑا جو امپورٹر چائنا کا ایران کی پروڈکشن کا تھا وہ چائنا ہے، اور چائنا جو ہے اس کو سستا آئل بھی مل رہا تھا. اور اگر یہ آبنہ ہرمز بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ تیل کی کاسٹ جو ہے آئل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو اس کا نقصان ظاہر ہے چائنا کا بھی ہوگا. اور اس طرح باقی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب، بہت شکریہ جناب. مارشل ساجد حبیب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انلائٹنگ us on this very very crucial issue. بہرحال ناظرین، ایک بڑی کسی کہتے ہیں ہینگ سچویشن از ہینگنگ ان بیلنس، کسی طرف بھی یہ جھکاؤ بڑھ سکتا ہے، مگر یہ دنیا کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. امن ہو تو بہتر بات ہے، مگر یہ کیسے انفولڈ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. ہم اس کو آپ کے لیے رپورٹ کرتے رہیں گے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں. کچھ انٹرنل ایشوز ہیں، کچھ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کے ذریعے جاریت ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے، معیشت کی بات کریں گے، عالمی جو قیمتیں ہیں تیل کی وہ کس طرح سے ہمیں، ہماری بڑی فریجائل اکانومی، اس کا کیا بنے گا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر جناب حفیظ پاشا صاحب. بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم یہ جو ہماری برآمدات، پہلے ہم اپنی برآمدات پہ آ جاتے ہیں، تو ایک ہم جیسے ایک جگہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک سٹیل میٹ ہے. ہماری جو برآمدات ظاہر کی ہے اس میں، اور ہمارا جو ریلائنس ہے، اور یہ جو قرضہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی فگرز آئے ہیں 4 سال میں، تو یہ کوئی 84 ٹریلین روپیز ہو گیا ہے. تو کیا ہم اس سٹیل میٹ سے کہیں آزادی پاتے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ جوں بڑھتا جا رہا ہے، سویل کرتا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے معاشی خطرات بڑھتے چلے نہیں جائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. کچھ اثر تو یقیناً تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہوا، مگر جو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے برآمدات جو ہیں ان کا شرح نمو منفی ہو چکا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ تقریباً کچھ سالوں سے یہ ایک لیول جیسے 30 ارب ڈالر کے لیول پر اٹکے پڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ اپنے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں ان کو مناسب انسینٹیوز نہیں دیے. 90s میں جب ہم حکومت میں تھے اس وقت ہماری کوشش یہ تھی کہ انسینٹیوز دی جائیں، اس لیے کہ ساری دنیا میں سب ملک انسینٹیوز دیتے ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو. بنگلہ دیش تو 20% ایکسٹرا دیتا ہے ٹکا پر. تو پاکستان کو 4-5 چیزیں کرنی. ایک، ایسا ہمارا ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے جو آرٹیفیشلی اوور ویلیوڈ نہ. اس وقت پچھلے 2 سال سے تقریباً اٹا کے رکھا ہوا ہے 278 کے رینج میں، اور تقریباً 7% اوور ویلیوڈ ہے. تو ہمارے ایکسپورٹر کو مناسب قیمت نہیں مل رہی. دوسری طرف جو مسئلہ ہے کہ اب اس بجٹ میں کچھ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کریڈٹ جو ہے وہ بہت کم انٹرسٹ ریٹ میں دیا جائے، ٹیکسز بالکل ختم ہو اور فکس چھوٹا سا انکم ٹیکس ہو، اور مختلف انسینٹیوز دیے جائیں کہ انویسٹمنٹ کیا جائے. سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس کا واضح طور پر حصہ جو ہے وہ صنعتی شعبے سے ہے، ٹیکسٹائلز بہت بڑا. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 4-5 سال سے صنعتی شعبے میں جو انویسٹمنٹ کا لیول ہے وہ پچھلے 20 سال سے کم ہے. تو یہ تو آپ کے ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے ہیں. آپ کے برآمدات کو بڑھانے کے لیے آپ کو بہت اسٹرانگ پازیٹیو میجرز لینا ہے، وہ آپ نہیں لے رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کرنا چاہیے تاکہ ایکسپورٹرز کو کم از کم 7 سے 10% ایکسٹرا ملے انکم
تاکہ وہ پروفٹیبلٹی میں اضافہ ہو اور وہ انویسٹمنٹ کریں. جی میاں صاحب آپ پوچھیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایکسپورٹ تو نہیں بڑھ رہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن ہمارے قرضے بڑھ رہے ہیں. 17,139 ارب روپے کا جو ہے اضافہ ہوا ہے موجودہ حکومت کے قرضوں میں. انہوں نے مقامی قرضے بھی دیے اور بین الاقوامی قرضے بھی دیے، اور اس میں یہ سارا پیسہ پھر کہاں جاتا ہے؟ جو سہولیات بھی نہیں دیتی حکومت جو ایکسپورٹرز کو یا صنعت کاروں کو. یہ قرضہ کے جو رقم ہے جو لیا جاتا ہے یہ پھر کہاں جاتا ہے؟ یہ کیا اس کو اخراجات جو کیے جاتے ہیں یہ عللے تللوں میں کر دیے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ اخراجات نہیں کیے جاتے؟ اور ہمارا بجٹ میں اس دفعہ دیکھ رہا تھا تو جو سود کی ادائیگی ہے وہ آدھا بجٹ ہے. 8,000 ارب روپیہ ہم نے سود کی ادائیگیوں میں ادا کرنا ہے، تو ہمارا بجٹ قرضہ تو وہیں پر موجود رہے گا اور ہم یہی سود جو ہے سود در سود ہر سال ادا کرتے جائیں گے. دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل مناسب بات کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے قرضے کا جو پیمانہ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. آپ نے آغاز میں یہی کہا تھا، مگر اس میں ایک تھوڑی سی اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ اضافہ روپے کے قرضوں میں ہوا ہے. ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ 130 ارب ڈالر کی رینج میں ہے کچھ دنوں سے اور کچھ سالوں سے، اور اس لیے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. مگر ڈومیسٹک ڈیٹ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کے 2-3 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قرضوں کی سود کی پیمنٹ جو ہے وہ تقریباً آدھا بجٹ کھا جاتی ہے فیڈرل لیول پہ. اور دوسرا جو ہے اگر آپ اجازت دیں تو سیکیورٹی پہ جو خرچے ہیں جس میں آپ کا ڈیفنس اور پینشنز وغیرہ، اور پھر سول سائٹ پہ جو گورنمنٹ کے خرچے ہیں، تنخواہیں اور ادر خرچے، یہ سب ملا لیں تو یہ بھی ملا کے تقریباً 5,500 بن جاتے ہیں ارب. تو پاکستان میں کوشش بالکل نہیں کی گئی ہے کہ روزانہ کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو واضح طور پر کم کیا جائے. 18ویں ترمیم ایک بہت ہی مناسب ترمیم تھی جس نے فیڈرل گورنمنٹ کے فنکشنز کو محدود کر دیا تھا، مگر اس کی امپلیمنٹیشن بالکل نہیں ہوئی. آج پوزیشن 40 منسٹریز اور ڈویژنز، 100 سے اٹیچ ڈپارٹمنٹس، آٹونومس باڈیز، بگ لاس میکنگ SOEs وغیرہ، یہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا انسٹیبل فائنینشیل سسٹم موجود ہے پاکستان میں. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پہ اخراجات ہیں، خاص طور پہ پانی پہ، واٹر ریسورسز پر، ہندوستان نے ایک پانی کا جنگ شروع کر دیا ہے. ہمیں ڈیولپمنٹ خاص طور پہ واٹر ریسورسز، بجلی وغیرہ پہ پیسے بڑھانے چاہیے تھے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پچھلے سال فیڈرل گورنمنٹ کا خرچہ جو تھا ڈیولپمنٹ پر وہ 0.5%، 0.5%. تو 10-15 سال پہلے یہ 3 سے 3.5% تک ہوتا تھا. یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اصل خرچہ جو ہے اس کو سیکریفائز کر دیا ہے، اور کرنٹ خرچے اور قرضوں کے انٹرسٹ پیمنٹس پہ سارا پیسہ. سر آپ نے خرچوں کی بات کی ہے، آپ نے خرچوں کی بات کی ہے کہ خرچے جو ہیں ہمارے بہت زیادہ ہیں. جو لیجسلیٹو ہوتے ہیں، لیجسلیٹر جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، جو منتخب ہو کے آتے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ان کا اگر وہی خرچہ جو ہے وہ کم نہیں کریں گے، وہی اپنی مراد جو ہے بڑھائیں گے، وہی یہ بات کریں گے اور قانون سازی کریں گے اس پر کہ ٹال ٹیکس نہیں دیں گے، وہی یہ بات کریں گے کہ ہم جتنے مرضی اسلحہ کے لائسنس رکھیں گے، وہی یہ جب بات کریں گے کہ ہم کہیں بھی رہیں گے مفت رہیں گے، اور جو بھی مراد حاصل کریں گے وہ مفت مراد جو ہے وہ حاصل کریں گے، باقاعدہ اس پر قانون سازی کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کریں گے کہ تاحیات ہمیں سیکیورٹی بھی ہوگی، تاحیات امیونٹی بھی ہوگی، تاحیات ہمیں جو ہے بلو پاسپورٹ بھی ملے گا، اور وہ بھی جو ہے اسی طرح رہے گا. تو پھر خرچے کم ہوں گے کیسے ہوں گے سر، رول ماڈل جب ایسا کریں گے تو؟ بس اس کا جواب یہ ہے کہ اب وقت آ رہا ہے، خدا نخواستہ، جب کہ آپ کے یہاں غربت کا پیمانہ تقریباً 45% ہو چکا ہے. 11 کروڑ پاکستانی بیچارے مجبور ہوئے ہیں اور جو پاورٹی کی لائن ہے اس سے نیچے جا چکے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے.
दूसरी तरफ हमारा पॉपुलेशन सेंसस ने खुद कहा है 2023 का कि बेरोजगारी का पैमाना 22% हो चुका है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इन हालात में मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें, इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें, एक आप कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करें, और एक जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों दूसरी मर्तबा कहा है, एक बहुत ही मुस्तकबिल के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा वेल डिज़ाइंड एक अच्छा चार्टर ऑफ द इकॉनमी, जिसमें कोशिश होनी चाहिए कि पॉलिटिकल आपकी एक लिहाज से यूनानिम एग्रीमेंट हो। तो इस तरह का वक्त आ गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम जैसे लोगों ने जिंदगी भर पाकिस्तान पे रिसर्च किया है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी तरफ में एक बड़ा अहम सवाल आपसे, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, हमने ये देखा है कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारी चले बुर्जुआजी है, ये सारे रेंट सीकर्स बन गए हैं, प्रॉपर्टी में पैसा है, सट्टे में चले गए हैं, और ये इनका रोल भी क्या प्रोग्रेसिव रह गया है। और इंडस्ट्री लगाना तो मैं उनको सलाम करता हूं कि इन कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, खुद हुक्मरानों को हम देखते हैं कि क्रिप्टो में जा रहे हैं, तो कितना रोल है इसका कि ये अब प्रोग्रेसिव बुर्जुआजी नहीं है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, एक लिहाज से हमें याद आता है वो ज़माना 70s से पहले का, जबकि हमने देखा था कि उस ज़माने में प्राइवेट सेक्टर को बहुत से इंसेंटिव्स दिए गए थे, लाइसेंस रजीम था, हर चीज़ की कीमत कम थी, और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में उस वक्त इन्वेस्टमेंट हुआ और इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, तो वो ज़माना कुछ और था। और कुछ अरसे के लिए हमने इस सेंचुरी के आगाज़ में भी देखा कि इंडस्ट्री जो है वो 10-12% से बढ़ रही थी, मगर हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में जा रहा है। 2 से 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहा है कंपेयर टू सनती शोबा। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग प्रायोरिटी है। आपके इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी से एक्सपोर्ट्स में ज़ीरो इजाफा है, अलबत्ता इंपोर्ट्स आपको लाने पड़ते हैं, पार्ट्स के, स्टील के, ये वो। तो ये सारे रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं, वी हैव टू एड्रेस देम। अब मैं ये ऐसी वाज़ेह चीज़ें हैं, जब मैं अपने शागिर्दों को उस क्लास में बताता हूँ तो कहते हैं सर ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, तो बड़ा अफसोस होता है। डॉक्टर साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। यू आर सो काइंड टू एनलाइटन अस ऑन दीज इश्यूज। एक रास्ता दिखाते हैं, काश इस रास्ते पे हम चल के कुछ बेहतर कर सकें। तो ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया या अभी करना है?